السلام علیکم ناظرین. ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا دنیا میں. پاکستان اس واقعے کے متاثرین میں سے بہت بڑا ایک ملک ہے. واقعہ یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے ٹیرف لگا دیا. اب اس کو لوگ دنیا میں کہتے ہیں ٹی ٹی، ٹرمپ ٹیرف. اب یہ جو ٹی ٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان پہ ٹرمپ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ جب آپ ہمیں مال بیچیں گے، یعنی کہ ایکسپورٹ کریں گے ہمارے ملک میں، امریکہ میں، تو آپ پر نئے ٹیکس لگیں گے. پاکستان پہ 29% لگ گیا ہے. اچھا، دنیا میں اگر مال کو اپنے ملک میں سستا کرنا ہو جو کہ باہر سے مال آتا ہے تو لازمی ہے کہ اس پہ ٹیکس کم کر دیں تاکہ آپ کے عوام خریدیں. ٹرمپ نے ایک ایسی دشمنی ساری دنیا سے اپنا لی ہے جو کہ اپنے ہی ملک کے اس کے جو خریدار ہیں ان کے لیے ہر سامان جو باہر سے آتا ہے یا ایسا سامان باہر سے آتا ہے جو لوکل سامان بنانے میں کام آتا ہے تو ان کے لیے یہ دونوں سامان مہنگے ہو گئے. اب یہ جو امریکہ میں مسئلہ ہے اس کو ٹرمپ جو ہے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ میں شرمندہ ہوں. اس نے 2-3 دفعہ ٹی ٹی کا یعنی ٹرمپ ٹیرف کا طریقہ کار بدل دیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا کچھ ہی بدل دے اب، کیونکہ ساری دنیا نے اب تیاری کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، برکس، چین اور روس لیڈ کر رہے ہیں اسے، ساؤتھ افریقہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، برازیل اس کو لیڈ کر رہا ہے، بڑے بڑے ممالک اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے خلاف امریکہ نے اپنا سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہیں ان کو فارن ایکسچینج نہ مل سکے، زر مبادلہ نہ مل سکے. وہ ایکسپورٹ کریں گے، زر مبادلہ کمائیں گے تو امیر ہو جائیں گے، اور امیر ہوں گے تو چائنا اور برکس کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے گا. جب وہ تعلق بن جائے گا تو امریکہ پیچھے رہ جائے گا. بائی دا وے، میں آپ سے کچھ ایسی بات کرنے لگا ہوں جو ذرا مختلف ہے، لوگ نہیں کرتے اس پہ بات. پاکستان نے تو اپنی کہانی شروع کر دی ہے کہ ٹرمپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. جو وہاں کے کامرس منسٹری کے لوگ ہیں ان سے بھی مذاکرات کر رہی ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی مذاکرات کر رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تو امریکہ کے ہی دونوں ادارے ہیں نا. تو ان سے بھی بات کر رہی ہے کہ ہماری سفارش کرو تاکہ ہم پہ 29% سے کم کر دیا جائے یہ ٹیرف. ظاہر ہے پاکستان کو تو ڈالر کی ضرورت ہے، وہ ڈالر ایکسپورٹ کرے گا امریکہ کو تو، اور یورپ کو تو وہ کمائے گا نا. تو پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے، تو وہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں. کچھ دوسرے ملکوں میں بھی مذاکرات شروع کر دیے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ ہمارا ٹیرف جو تم نے بہت بڑھا دیا ہے یہ کم کرو. یہ معاملہ ایک طرف چل رہا ہے. اب ذرا دوسری طرف آ جائیں، اور وہ ٹوٹلی ایسی ایک کہانی ہے جو کہ ہم اس سے جوڑتے ہیں اور آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس کو کس طرح سے جوڑتے ہیں. دیکھیں، عالمی منڈی میں نا اس وقت ایک بہت بڑا ایک گیپ آ گیا ہے. گیپ کس چیز کا آیا ہے؟ جو کاروبار ہے اس کا اور جو وہاں کا جو ملک میں ڈیمانڈ ہے اشیاء کی اور سروسز کی، اس میں بہت بڑا گیپ آ گیا. 33% پروڈکشن امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا یہاں پر گر چکی ہے. یہ کیوں گری ہے؟ یہ اس لیے گری ہے، اس کی وجہ پہ ہمارے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں لگتی، لیکن وجہ بتا دینا چاہیے. کیونکہ وہاں پہ جو مینیجر لوگ ہوتے ہیں نا فیکٹریوں کے، انہوں نے مزدوروں کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے. یعنی کہ اب وہ مالک کے نہیں مانتے، انہوں نے ٹیم بنائی ہے، ان ٹیموں کو لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے. کہا جاتا تھا نا، بڑے بڑے لوگ کہتے تھے، عالم لوگ، فلاسفر لوگ، سیاستدان، رائٹرز، کہ امریکہ کا زوال آئے گا. وہ کیسے آئے گا؟ کہ امریکہ میں پیداوار کم ہونا شروع ہو جائے گی. کیسے ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. اب تو سامنے آ گیا ہے. گیلپ ایک عالمی ویب سائٹ ہے، اس نے کل یہ ساری دنیا کو بتا دیا کل کہ جو امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یہ بڑے ممالک جو ہیں، ان میں جو مینیجریل طبقہ ہے اس کو تنخواہ کم ملتی تھی، اس کو مراعات کم ملتی تھی، ان کے لیے گھر مہنگے ہو گئے تھے، خریدنا بھی مہنگے ہو گئے تھے اور کرائے بھی بڑھ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہمیں تنخواہیں دیتے ہیں یہ فیکٹریوں والے، تو یہ تو بہت کم ہے، ہماری تو زندگی خراب ہے. اسی طرح جو وہاں پہ ورکرز ہیں وہ کہتے تھے
تو اب یہ سامنے آ گئی بات کہ تقریباً کوئی 25-30% مزدور جو ہیں انہوں نے ٹھیکے پہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو مینیجرز ہیں وہ ٹھیکیدار بن چکے ہیں، مزدور ان کے ساتھ ہیں۔ تو ٹریڈ یونین جو پہلے ہوتا تھا، مزدوروں کی یونین پلیٹ فارم ہوتے تھے ان کے، اس کے بجائے اب سیدھا سرمایہ داری نظام کے اندر ٹھیکیداری نظام شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ زیادہ پاورفل ہوگا کچھ عرصے میں۔ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس سے یہ تعلق ہے کہ اگر اس سے تو پروڈکشن امریکہ کی کم ہو گئی، اور ساتھ ہی اگر ٹیرف کی وجہ سے ایکسپورٹ وہاں کم ہو گئی، کیونکہ ایکسپورٹ نے تو کم ہونا ہے کیونکہ وہ تو مہنگی ہو جائیں گی، تو وہ جو دھچکا ہے وہ بھی لگے گا۔ تو یہ دو دھچکے امریکہ کو لگ رہے ہیں۔ ایک دھچکا یہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹیرف لگا رہا ہے، اپنے ہاں چیزیں مہنگی کر رہا ہے، اور 10-15 سال بعد وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنی نئی صنعتیں بنائے، اور وہ جو مال باہر سے چائنا سے آتا ہے، زیادہ تر دوسرے ممالک سے آتا ہے، وہ نہ خریدے۔ اچھا، یہ کوئی ایسا ڈریم نہیں ہے، ایسا خواب نہیں ہے جو کبھی قابل عمل نہیں ہوا، لیکن امریکہ اگر اس خواب کو دیکھے گا اور اس خواب پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں باہر ٹیرف لگا کے، ٹیکس لگا کے باہر کا مال روک دوں گا، اور خاص طور پہ چائنا کو اور برکس ممالک کو زک پہنچے گی، تو وہ اس سے نہیں ہوگا۔ 10 سال لگیں گے وہ صنعتیں بنانے میں جو سستا مال بنائیں، وہ والا جو اب وہاں ایکسپورٹ ہوتا ہے، جو کہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مال کوالٹی میں بھی اچھا ہوگا اور سستا بھی ہوگا۔ اب پاکستان کا اس سے کیا لینے دینا ہے؟ پاکستان کا اس سے یہ لینے دینا ہے کہ اس سلسلے میں تو ٹیرف جو ہے بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پاکستان جیسے ممالک کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ویتنام کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، روس اور چین کے لیے تو ہے ہی مشکل، کیونکہ ان پہ تو انہوں نے بہت زیادہ بھاری وہ ٹیرف لگا دیا ہے۔ اب پاکستان کی بچت کس میں ہے؟ اس بچت کو دیکھنے کے لیے بہت دنوں سے، تقریباً 1.5-2 جب سے یہ ٹیرف لگا ہے، جتنے بھی دن ہو گئے، تو یہ جو ٹیرف ہے اس پہ کہ یہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ جو تعلق ہے پاکستان کا، یورپ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو پاکستان کو پاکستان سے مال امپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں تو سارے جو ہیں وہ متاثرین ہیں۔ اب پاکستان کون سے ملک کے ساتھ جائے یا ممالک کے کون سے گروپ کے ساتھ جائے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور وہ ایکسپورٹ پہ ٹیرف بھی کم ہو۔ یہ ایک جدوجہد ہے جو باقی دنیا کی ہے، یعنی 2 جدوجہد شروع ہو گئی ہیں۔ ایک جدوجہد امریکہ میں ہو رہی ہے کہ اپنا مال بنا کر کوالٹی کا وہ اپنے لوگوں کو بیچیں جو سستا ہو، اور باہر والوں پہ ٹیرف لگا دو تاکہ ان کا مال مہنگا ہو جائے اور ہمارے ہاں وہ نہ بیچیں، اور ہمارے ڈالر بھی بچیں، کیونکہ اگر آپ باہر سے مال منگائیں گے تو ڈالر دیں گے نا ان کو، تو جب ڈالر دیں گے تو دنیا کو جب ڈالر ملے گا تو وہ کمپیٹیٹیو ہو جائے گی، یعنی کہ وہ انڈسٹریل ایج میں آگے بڑھ جائے گی، وہ زر مبادلہ کے حصول پہ آگے بڑھ جائے گی۔ اب ون مین اگینسٹ آل، یہ جو ون مین اگینسٹ آل ہے، یعنی یہ جو ہے ٹرمپ اور باقی ساری دنیا، تو ٹرمپ اور باقی ساری دنیا یہ کیوں یہ معاملہ پیش آیا؟ در حقیقت اس کے پیچھے تو جو بات ہے وہ ون لائنر ہے، ایک سیدھی ایک لائن ہے، وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ٹرمپ پاگل ہو گیا۔ ٹرمپ پاگل نہیں ہوا۔ یہ جو میں نے داستان بتائی ہے نا کہ وہاں کی سرمایہ داری نظام ڈوب رہا ہے، وہاں ٹھیکیداری سسٹم ہو رہا ہے جو کہ مالکان کے پاس نہیں ہوگا، جو مینیجرز ہیں اور ورکرز ہیں وہ طے کریں گے کہ وہاں پہ انڈسٹری کیسے چلے گی، وہاں پہ ان کو کتنی تنخواہیں ملیں گی، تو یہ اس کی ایک قیمت ہے جو امریکی پروڈکشن سسٹم کو دینا پڑے گی۔ اس وقت وہ قیمت نہیں مل رہی۔ تو مسئلہ تو امریکہ کے اندر تھا، جب امریکہ کے اندر تھا تو وہاں کی چیزیں جو ہیں کوالٹی میں بھی بہتر نہیں ہو رہی تھیں اور سستی بھی نہیں ہو رہی تھیں۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ کیا اس کو پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ تو سسٹم پھنس چکا ہے بھائی۔ اگر ٹرمپ ہے تو کس کا چہرہ ہے؟ امریکہ کا۔ کون سے امریکہ کا؟ جو پھنس چکا ہے، وہ چین جیسی ترقی اب نہیں کر سکتا، وہ برکس کے سامنے جو ترقی کے ذرائع موجود ہیں وہ اس کو نہیں مل سکتے۔
اس سارے سسٹم میں پاکستان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہر ایک ملک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان یہ کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں IMF، ورلڈ بینک اور کامرس منسٹری آف امریکہ کہ ہم پہ 29% کی بجائے ذرا کم کر دو ٹیرف۔ پاکستان کو اس میں اگر کامیابی نہ ہوئی تو نقصان ہوگا۔ پاکستان زر مبادلہ پاکستان کو بہت زیادہ چاہیے۔ پاکستان نے بہت جلد آئندہ 1-2 سالوں میں بہت بڑے بڑے رقوم میں ڈالر واپس کرنے ہیں۔ اگر نہیں کرے گا تو پاکستان پہ جو شرح سود ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور آئندہ جو چھوٹا موٹا اس نے لینا ہوگا وہ بھی بہت ہی بڑے مارک اپ یعنی شرح سود سے ان کو ملے گا۔ تو پاکستان نے تو یہ جدوجہد کرنی ہے۔ کیا پاکستان اس جدوجہد میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں مشکلات ہیں، لیکن جو دبے دبے لفظوں میں ادھر ادھر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان شاید کچھ شرائط امریکہ کے مانگ لے۔ اگر کچھ شرائط ماننے کے قریب پاکستان پہنچ چکا ہے تو ہم آپ کو دوسرے ولاگ میں بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔